السلام علیکم، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فری لانسنگ کی ہماری مکمل سیریز چل رہی ہے جس میں ہم فری لانسنگ کو مختلف پارٹس میں جو ہے وہ کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے اسکل کون سی چوز کرنی ہے انٹرسٹ کے مطابق، انٹرسٹ کیسے فائنڈ کرنا ہے، انٹرسٹ کے مطابق کیوں، پھر آپ کو بتایا کہ بھئی آپ نے اسکل سیکھنی کہاں سے ہے۔ اب آ کے یہاں پر آپ کو آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ٹاپک بہت اہم ہے، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ چیز میں نے آپ کو سمجھانا اس لیے ضروری سمجھا کہ یہاں پر آ کے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹک ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ جو آج جو چیز ایک میں نے آپ کے سامنے کلیئر کرنی ہے، یہ بسا اوقات جو ہے فل سٹاپ ثابت ہوتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جرنی میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آ کے سٹک ہو جاتے ہیں، آگے دیکھتے نہیں ہیں کہ بہت مطلب اسی چیز پہ جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، آگے نہیں جا پاتے۔ تو میں نے کہا اس ٹاپک کو یہاں پر جو ہے وہ ذکر کرنا، آپ لوگوں کے سامنے سے کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس پہ میں ضرور آپ کے ساتھ بات کروں تاکہ آپ کے لیے یہ بھی بہت بالکل کلیئر ہو، اور آپ بھی بہت سے اسٹوڈنٹس کی طرح یہاں پر آ کے سٹک نہ ہو جائے۔ اچھا، تو ٹاپک یہ ہے جس کا تعلق ہمارے لاسٹ ویڈیو سے ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں، اگر آپ نے ابھی تک جو ہے یہ پچھلے اس کے پارٹس نہیں دیکھے فری لانسنگ سیریز کے، تو پچھلے پارٹس جا کر آپ مکمل دیکھیے، پہلے پارٹ سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھیے، تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک سیکوینس سے سب کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے واضح ہوتا جائے اور آپ کو سب کچھ سمجھ میں آتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے جو بات کرنی ہے اس کا تعلق ہے ہمارے پریویس پارٹ سے۔ پریویس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اپنی سکل جو ہے وہ سیکھنی کہاں سے، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ یا تو یوٹیوب سے یا پھر کسی اچھے انسٹیٹیوٹ سے آپ جو ہے وہ سیکھیں سکل۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے، جو آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ٹو فائنڈ آؤٹ دی بیسٹ مینٹور، انسٹیٹیوٹ اور یوٹیوب چینل۔ ٹھیک ہے، یوٹیوب چینل بیسٹ کون سا ہے، کون سا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے، کون سا بیسٹ مینٹور ہے، ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں، ان چیزوں کی تلاش میں جو اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ موسٹلی ہوتا یوں ہے کہ جب اس سٹیج پہ ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ دس از دی اسکل دیٹ آئی وانٹ ٹو لرن۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہم مثال لے لیتے ہیں، آپ ویب ڈیزائننگ جو ہے آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویب ڈیزائننگ کیا مثال لے لیتے ہیں۔ اب ویب ڈیزائننگ آپ چوز کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ سیکھنی ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس موسٹلی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں کہ بھائی بیسٹ چینل کون سا ہے ویب ڈیزائننگ کے لیے، کس بیسٹ چینل سے ہم سیکھیں۔ آپ سے پوچھا، مجھ سے پوچھا، اس سے پوچھا، جو سینئر کہیں فری لانسر نظر آیا یا فیلڈ کا سینئر نظر آیا، فار ایگزامپل ویب ڈیزائنر کو سینئر نظر آیا تو اس کی پوسٹ پہ کمنٹ کر دیا، اس کی ان باکس پہ میسج جا کے کر دیا کہ بھئی آپ بتائیں آپ نے جو ہے وہ کہاں سے ویب ڈیزائننگ سیکھی ہے، میں بھی وہاں سے سیکھنا چاہتا ہوں ویب ڈیزائننگ، میں بھی وہاں سے جو ہے ویب ڈیزائننگ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر آپ سٹک ہو جاتے ہیں، انہی چیزوں میں پڑھ کے آپ اپنا بہت سا ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں کہ مجھے بیسٹ چینل، بیسٹ مینٹور، بیسٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ملے، میں وہاں سے سیکھوں۔ دیکھیں میرے بہنوں بھائیوں، ایک چیز یہاں پر کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ کسی انسٹیٹیوٹ کا، کسی مینٹور کا، کسی یوٹیوب چینل کا، جو بھی بندہ آپ کو سکھا رہا ہے، اس کا بیسٹ ہونا یہاں پر میٹر ضرور کرتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا میٹر نہیں کرتا کہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کیے بغیر آپ اپنا لرننگ پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ یہاں پر آ کے سٹک ہو جاتے ہیں، میں نے جس طرح بار بار میں یہ جملہ استعمال کروں، سٹک کیسے ہو جاتے ہیں، بھائی نہیں سیکھا، کیوں؟ کوئی سکھاتا ہی نہیں صحیح، کوئی یوٹیوب چینل ہی نہیں ملا صحیح سکھانے والا، کوئی انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ملا صحیح سکھانے والا۔ دیکھیں سیکھنے کا جو دار و مدار ہے نا، وہ کامیاب ہونے کا، سمجھ لیں دو چیزیں نا، ایک مینٹور، انسٹیٹیوٹ، یوٹیوب کے اینڈ سے سکھانا اور آپ کے اینڈ سے سیکھنا، ان دو چیزوں کا جو کامیابی کا دار و مدار ان دو چیزوں پہ ہے نا، اس میں کہوں گا کہ سکھانے والے کا رول جو ہے وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، سکھانے والے کا رول کم ہے، اور جو سیکھنے والا ہے نا، آپ کا اس میں رول بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر سیکھنے کی اپنے اندر تڑپ رکھتے ہیں نا، سامنے والا میٹر نہیں کرتا کہ وہ کتنا ایکسپرٹ ہے، کتنا ایکسپرٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ایک حد تک ایکسپرٹ ہو، لیکن اس سے زیادہ بسا اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مارکیٹ کا سب سے بڑا ایکسپرٹ آ کے ہمیں سکھا دے تو ہمارا ذہن مطمئن ہوگا۔
ٹھیک ہے. اس توقع پہ, اس ایک فضول سی توقع پہ بسا اوقات لوگ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں, وہ سیکھنے کا پروسیس جو آگے سٹارٹ کر ہی نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو جب آپ سوچ لیتے ہیں تو یہ ایک مطلب غیر معقول سی جو آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. اس میں آپ کا جو سیکھنے کا دار و مدار ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو سیکھنا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کے اندر طلب کتنی ہے, آپ کے اندر چاہت کتنی ہے, آپ کے اندر دلچسپی کتنی ہے, آپ علم حاصل کرنے میں سیریس کتنے ہیں, یہ چیز جو ہے نا وہ اصل میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اگر اپنی مثال دوں نا, میں موسٹلی اپنی مثال دیتا ہوتا ہوں. میں نے جب سٹارٹ کیا بڑی بیسک سے اسکل سے میں نے سٹارٹ کیا, اور بیسک سے سافٹ ویئر سے. ٹھیک ہے, اسکل تو میں کہوں گا کہ خیر بیسک نہیں تھی, لیکن ایک اسکل کو میں نے ایک بیسک سے سافٹ ویئر سے سٹارٹ کیا. اور آپ بلیو کریں کہ میں یوں کہہ رہے کہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس فیلڈ میں اس سافٹ ویئر کو استعمال کر کے اگر کوئی اتنا اچھا کام کر کے دکھا دے تو میں مان جاؤں گا. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھ سے اچھا کوئی کام نہیں کر سکتا اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے, میں دعویٰ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں میں نے سیکھا کہاں سے, جہاں سے میں نے سیکھا تھا جس یوٹیوب چینل سے, اس یوٹیوب چینل کے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کوئی ناکارہ, اتنا کوئی ان پروفیشنل, اتنا کوئی جسے کہہ لیں ایک ناقابل انسان جو ہے نا, میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ شاید کوئی یوٹیوب کی ہسٹری میں کوئی آیا ہو. ٹھیک ہے, ایسا مطلب وہ بندہ تھا سکھانے والا. اب کیا ہونا کہ اب مثال کے طور پہ آپ, مثال دے رہا ہوں, ویڈیو ایڈیٹنگ آپ سکھا رہے ہیں, آپ لوگوں کو ویڈیو ایڈیٹنگ سکھا رہے ہیں. ایک سمجھدار بندہ سب سے پہلے تو آپ کی ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہوئی دیکھے گا نا کہ آپ کی ویڈیو کتنی ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ. اب یہاں پر آ کے کیا تھا کہ اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ ان کی دیکھی جائے تو الامان والحفیظ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ان کا پڑھانے کا انداز, سکھانے کا انداز کس طرح کا تھا, تو جی تو اسٹوڈنٹ یہاں پر یہ ٹول اس طرح ہے, یہاں پر یہ ٹول اس طرح ہے, یہاں پر یہ ٹول اس طرح ہے. اچھا, سمجھاتے جہاں پر جو ٹول مطلب خود کو نہیں آتا اس کو گولی کرا کے آگے نکل گئے, اس کو سکپ کر دیا. ٹھیک ہے, اب اسٹوڈنٹ بیٹھ کے دیکھ رہا بھائی اس ٹول سے کیا ہوتا ہے, اب وہ ٹول بتائے نہیں. پھر کئی چیزیں ایسی ہونی کہ جس کو بس ایسے بتا دیا آپ یہاں سے یوں کر کے یوں کر لیں, یوں کر کے یوں کر لیں, ان کو بتایا نہیں کہ بھائی یہ کس وجہ سے, کیوں, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, کیا مطلب کیا ہے اس کا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ٹرمنالوجیز نہیں آتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی اس میں مطلب کیا ہے. مثال میں آپ کو دو تو ایک نیا بندہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں آیا, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے اپنا نوائز آپ کلیئر کر لیں. ایک کہہ لیں کہ بیسک سی چیز ہے, سمجھ آ جاتی ہے موسٹلی, لیکن آپ اچھے استاد تب بنتے ہیں جب آپ ایک حد تک بالکل نیچے آ کے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے سکھاتے ہیں, اپنا انداز اتنا آسان کر لیتے ہیں, اپنے الفاظ اتنے آسان کر لیتے ہیں. مے بی آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کو نوائز کا پتہ نہ ہو, جس کو ویڈیو ایڈیٹنگ میں نوائز کا نہ پتا ہو, جس کو لفظی طور پہ نوائز کا نہ پتا ہو, نوائز کسے کہتے ہیں, اور ویڈیو ایڈیٹنگ میں نوائز بیسیکلی کسے کہتے ہیں. اب وہ بندہ تو اسی کشمکش میں رہ گیا نا کہ بھئی نوائز کیا تھا یہاں پر. تو ایسے وہ ماشاءاللہ مہان تھے. لیکن آپ یقین کریں, میں نے چونکہ میری بھی ابتدا تھی, میں اپنے اس پروسیس سے گزرا ہوں, تو میں آج آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں. میری بھی ابتدا تھی تو میں نے نہیں دیکھا کہ کون سا اچھا چینل ہے کون سا برا چینل ہے. میرے سامنے چینل پہ ویڈیو نظر آئی نا, یوٹیوب پہ سامنے جب ویڈیو نظر آئی, میں نے وہیں سے شروع کیا اور وہیں سے سیکھنا سٹارٹ کر دیا. اس کے بعد ساری چیز ڈیپینڈ کرتی تھی مجھ پہ اور میری پریکٹس پہ. ٹھیک ہے, مجھ پہ اور میری پریکٹس پہ. میں نے پریکٹس اتنی پریکٹس کی, پھر ملٹیپل چینلز کو ایکسپلور کیا. وہاں سے جب میں نے اتنی محنت زیادہ کی تو آج میں یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میری اسکل میں مجھ سے زیادہ اس سافٹ ویئر کو استعمال کر کے کوئی زبردست پروفیشنل ویڈیو نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, تو مطلب سبق کا کیا آپ کو ملا کہ اصل چیز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ پہ. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, میں عموماً ایک چیز کہتا ہوں, ایک کہہ لیں کہ جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ طالب علم کے اندر اگر علم حاصل کرنے کی تڑپ نہیں ہے نا, تو اس کے آگے دنیا کا ماہر ترین استاد بھی آ جائے نا, تو وہ استاد اس کو بالکل کچھ نہیں سکھا سکتا, اس کو وہ علم نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر طالب علم کے اندر تڑپ ہے اور استاد اتنا قابل نہیں ہے, طالب علم کے اندر تڑپ ہے نا, تو وہ اپنے استاد سے وہ چیز بھی حاصل کر لیتا ہے جو در حقیقت اس استاد میں بھی نہ. ٹھیک ہے نا,
تو مطلب سیکھنے سکھانے کے عمل میں جو ایک استاد ہے اور ایک شاگرد، دونوں میں شاگرد کے سیکھنے کا رول یہ زیادہ ہے. تو آپ اپنے اندر طلب پیدا کریں اور اس چیز میں ٹائم ویسٹ نہ کریں کہ آپ کو اچھا جو ہے وہ مینٹور مل جائے، اچھا یوٹیوب چینل مل جائے، اچھا انسٹیٹیوٹ مل جائے. غنیمت جانیں کہ آپ کو کوئی سکھا رہا ہے. آج سے کچھ وقت پیچھے آپ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ چپ کے جو ہے کام کرتے تھے، اپنے ساتھ والے بندے کو بھی نہیں بتاتے تھے. آج جب یہ چیز فری لانسنگ یا ڈیجیٹل سکلز وغیرہ اتنی جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہیں، اتنی ٹرینڈنگ میں آ گئی ہیں، تو آج لوگوں کو پتہ چلتا ہے اچھا یار یہ تو میرے 5-10 سال ہو گئے ہیں، اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہمارا ایک طرح تھا. میرا یہ دوست جو ہے اچھا یہ فری لانسنگ کرتا تھا، مجھے تو اس نے آج تک نہیں بتایا. اچھا یہ ڈالرز میں کما رہا تھا، مجھے تو اس نے آج تک نہیں بتایا. نہیں بتاتے تھے. تو آج آپ کو اگر یوٹیوب پہ جگہ جگہ لوگ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو آپ غنیمت جانیں، اپنے اندر تڑپ پیدا کر کے کود پڑیں، سیکھیں، محنت کریں. ٹھیک ہے، آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، بیسٹ کو تلاش کرنا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جب بھی آپ کہیں پہ کوئی کورس کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، تو ایک اسپیسیفک کورس کے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں بنایا جاتا. آپ الیکٹریشین بننا چاہتے ہیں، آپ نے الیکٹریشین کا ہنر سیکھنا ہے، آپ کا سال کا 2 سال کا ڈپلوما ہوگا، یا آپ کسی رینڈملی کہہ لیں کہ کسی الیکٹریشین کی دکان پہ چلے گئے، ہاں جی استاد جی مینو ذرا سکھاؤ. ٹھیک ہے. اب وہاں جا کے آپ سیکھتے ہیں تو وہاں کیا ہوگا، آپ کو ایک وقت تک وہ سکھائے گا اور وہ آپ کا استاد جو ہوگا وہ اسپیسیفک چیزیں ہی آپ کو سکھائے گا. ٹھیک ہے. آپ درزی بننا چاہتے ہیں، آپ کو ایک مخصوص مدت کے اندر اندر آپ کا جو وہ مطلب کہہ لیں انسٹرکٹر ہو گیا، وہ آپ کو مخصوص ہی چیزیں سکھائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو حقیقت جو سیکھنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد، یعنی یہ ایک چیز ہے کہ آپ کو ٹریک پتہ چل جاتا ہے، اب آپ نے چلنا ہوتا ہے، اب آپ نے چل کے اس پہ خود سیکھنا ہوتا ہے. اصل سیکھنے کا پروسیس اب شروع ہوتا ہے جب آپ کورس کو مکمل کر لیتے ہیں. کیوں؟ کورس کو جب آپ کورس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو بیسکس، آپ کو قواعد و ضوابط، آپ کو ایک روڈ میپ، آپ کو یہ بنیادی چیزیں پتہ چل جاتی. اس کے بعد اس پہ چلنا، پریکٹس کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ پرفیکٹ بنانا، یہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور اصل اب سیکھنے کا پروسیس شروع ہوتا ہے ایک نیا. ٹھیک ہے. یہاں پر آ کے آپ سیکھتے ہیں. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں، بڑی زبردست ایک مثال میرے ذہن میں آئی. میں نے جب ڈرائیونگ سیکھی نا، اچھا 10 دن کا جو ہے میں نے وہ پیکیج لیا ان کا. 3 دن ٹیکنیکل تھا اور 7 دن جو ہے وہ ان کی ڈرائیونگ پریکٹیکل کلاس تھی. اچھا میں نے 7 دن کی پریکٹس کی، تو اس کے بعد میں میرے ایک دوست تھے، میں نے ان سے ذکر کیا اور ان کے پاس جو ہے نا میں گاڑی سیکھنے نا ڈرائیونگ سیکھنے میں جاتا تھا. اچھا وہاں پر جب میں گیا تو پہلے دن بیٹھ کے مجھے، حالانکہ وہ جو میرے دوست تھے ان کا کام ڈرائیونگ سکھانا نہیں تھا، جبکہ وہ جو کہہ لیں کہ ادارہ تھا، وہ جو میرے انسٹرکٹر تھے ڈرائیونگ سکھانے والے، ان کا تو صبح شام کا کام ہے نا، ان کا تو پروفیشن ہے یہ. اصل میں تو ان کو چیزیں ساری سکھانی چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے کچھ یہ سمجھ لیں کہ ایک سر سے اتارا ہی مجھے سکھانا، سر سے اتارا. میں جب اس کے بعد گیا نا اپنے ان دوست کے پاس، انہوں نے مجھے سب سے پہلے گاڑی میں بٹھا کے جو بنیادی چیزیں سمجھائی، میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ چیز تھی اصل جو مجھے انہیں سکھانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے تو مجھے یہ چیزیں نہیں سکھائی. تو وہاں پر جو ہے وہ میرے دوست نے مجھے یہ چیز سمجھائی. کہتے کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو مغیرہ بھائی وہ لوگ بھی غلط نہیں ہے، وہ لوگ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کہ اس وقت وہ آپ کو اتنا کچھ سمجھا بھی نہیں پاتے. ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر آپ کو لمیٹڈ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد حقیقت میں جب آپ تھوڑا سا ہاتھ آپ کے سیدھا ہو جاتا ہے، اب آپ نے خود محنت کر کے خود سب کچھ سیکھنا ہوتا ہے. تو سملرلی یہاں پر بھی وہی کنڈیشن ہے. دنیا میں جب بھی آپ کہیں پہ کچھ بھی سیکھنے چاہیں، ڈیجیٹل سکلز ہوں، سافٹ ہارڈ کوئی بھی سکل ہو، کوئی بھی ڈپلوما ہو، کچھ بھی آپ سیکھنے چاہ رہے ہیں نا، تو کبھی بھی اس طرح کی ایک غیر معقول سی ایکسپیکٹیشن جو ہے اگلوں سے نہ لگائیں کہ آپ سکل سیکھنے میں ان ہوئے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے سال کے ایک مکمل کورس کرنے کے بعد آپ کو وہ بندہ جو ہے مارکیٹ کا ایکسپرٹ بنا دے گا. ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ کو ایک روڈ میپ دکھاتے ہیں، بیسکس آپ کو سمجھا دیتے ہیں، اس کے بعد پریکٹس آپ نے خود نے کرنی ہوتی ہے کامیاب ہونے کے لیے. ہاں ایک یہ چیز ضرور ہے کہ جو پریکٹس آپ نے مکمل کورس کرنے کے بعد کرنی ہے، آپ وہ ڈیورنگ دی کورس بھی کر سکتے ہیں، لیکن کورس کی جو آؤٹ لائن آپ کہہ لیں، یا کورس کی حد تک جو آپ کو کنٹیکسٹ جو کورس کا ہے اس کی حد تک اگر کہا جائے تو وہ آپ کو ایک حد تک کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3-4 پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے. کس وجہ سے؟
آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آ جا کے رول آپ کا اہم ہے. آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کتنے سیریس ہیں اپنے سیکھنے میں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس چیز پہ جو ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا کہ آپ کو بیسٹ چینل ملے, سیکھنا ہے یوٹیوب پہ جائیں, جو چینل نظر آتا ہے وہاں سے سیکھنا اسٹارٹ کر دیں. ہاں مطلب ایسا ضرور کرنا ہے آپ نے کہ آج اس چینل سے آپ سیکھ رہے ہیں, پہلے اس چینل سے سیکھیں, پرسوں اس چینل سے سیکھیں, پھر آگے اس چینل سے سیکھیں. ٹھیک ہے, ضرور ملٹیپل, جس طرح میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں بھی جو ہے وہ چینل کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چینل تھے ان سے بھی میں سیکھتا تھا. سیکھیں ضرور. جس طرح مثال کے طور پہ ہم لوگ اپنی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اسی سے ریلیونٹ اور بھی بہت سی کتابیں ہم آگے پیچھے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, صرف کس وجہ سے اپنا نالج جو ہے وہ انکریز کرنے کے لیے, تاکہ ہمیں یہ ٹاپک یہ سبجیکٹ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اب فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں ہم لوگ تھے نا, تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے ٹیچرز جو ہے وہ سمجھایا کرتے تھے کہ آپ جو ہے یہ ٹاپک آپ میٹرک کی بک سے بھی دیکھ لیں, آپ فلانی بک سے بھی دیکھ لیں, اس ٹاپک کو آپ فلانی بک سے بھی دیکھ لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مزید بہت سی چیزیں نئے انداز سے سیکھنے کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. مین جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اس چیز پہ کہ مجھے بیسٹ چینل ملے, بیسٹ مینٹور ملے, بیسٹ انسٹرکٹر, بیسٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ملے. اس چیز پہ اپنے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. اسکل کو سوچ لیا کہ یہ اسکل سیکھنی ہے, ڈیسائیڈ کر لیا. اب کوئی بھی جو ہے چینل ملتا ہے نا, شروع کر اسٹارٹ وہاں سے سیکھنا اسٹارٹ کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ آہستہ 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 آپ اپنی پریکٹس سے, اپنی لگن سے, اپنے جو آپ کے اندر دلچسپی ہے, جنون سے, اس سے جو ہے آپ جو ہے بہت اچھے سے آپ سیکھ جائیں گے. اور پھر جب آپ اس جذبے, جنون سے, لگن سے سیکھیں گے نا, پھر آپ بھی ایک دن میری طرح جو اپنی فیلڈ میں دعویٰ کریں گے کہ میری فیلڈ میں اس انداز سے کوئی بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو میں کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یقیناً آپ کو میری باتیں ساری سمجھ میں آئی ہوں گی. ان کے پیچھے لاجک, مختلف مثالیں دے کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے. کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ میری رائے سے کتنا ایگری کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ ڈیپینڈ مینلی آپ پہ کرتا ہے یا آپ کے سکھانے والے پہ کرتا ہے. اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے, اور آپ کے دوست, احباب, بہن بھائی, کلاس میٹس کوئی بھی ہیں, عزیز و اقارب ہیں, ان کو بھی یہ پلے لسٹ مکمل ضرور سینڈ کریں کہ اگر دنیا ساری فری لانسنگ کر رہی ہے تو آپ کیوں نہیں فری لانسنگ کر رہے. گھر بیٹھ کے فری لانسنگ کیجیے. ٹھیک ہے, ڈالرز میں کمائیے, اپنے آپ کو امپاور کیجیے, اپنے خواہشات کو مکمل کیجیے, اپنی زندگی کو آسان بنائیے, دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کیجیے, اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے وطن عزیز کے لیے ایک باعث فخر اور ایک کارآمد انسان ثابت ہوئے. ٹھیک ہے, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.